نہیں کر رہا، نبی امت سے مہربانی نہیں لے رہا، نبی قرض نہیں لے رہا، نبی کہہ رہا میرا حکم ہے کہ اگر تم نے مجھے اجر رسالت کی ادائیگی کرنی ہے تو وہ مودت قربا کی صورت میں کرنی پڑے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی نے جو چیز مانگی ہے وہ کیا ہے؟ نبی نے اجر مانگا ہے، جو آج کے دن کا موضوع ہے۔ نبی نے مانگی ہے اجرت۔ نبی نے کہا ہے کہ میں نے تمہیں سکھائی ہے نماز، مجھے اجرت دو۔ میں نے تمہیں روزہ بتایا ہے، مجھے اجرت دو۔ میں نے تمہیں بتایا ہے کہ اللہ ایک ہے، مجھے اس کی اجرت چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ دین میں جو کچھ ہے نبی نے اس اجرت میں بند کر دیا ہے۔ اب کوئی کلمہ بھی پڑھے گا تو اسے اجرت دینی ہے، کوئی نماز بھی پڑھے گا تو اسے قیمت دینی ہے۔ اگر نبی نے قیمت نہ مانگی ہوتی، اللہ نے حکم نہ کیا ہوتا، تو پھر اس کا مطلب یہ دین بغیر قیمت کے ہوتا۔ نبی نے پہنچا دیا، نبی قیمت اللہ سے لے لیتا۔ نبی نے امت سے بھی قیمت مانگی ہے، اس کا مطلب کلمہ بھی قیمت ادا کرنی پڑے گی، نماز پڑھنی ہے قیمت ادا کرنی پڑے گی، روزہ رکھنا ہے قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ اور اگر میں اتنے پڑھے لکھے فہمیدہ مجمع کو یہ بھی سمجھاؤں کہ اجرت کی ادائیگی کتنی ضروری ہوتی ہے، تو پھر میں ایک مثال دے دیتا ہوں۔ بندہ کہیں سے لباس سلوائے اور لباس کی اجرت نہ دے، اسے گھر آ کے آب زمزم سے دھوئے، مکے مدینے کا عطر چھڑکے اور پوری رات وہ لباس پہن کے اللہ کی عبادت کرتا رہے، تسبیح کرتا رہے، سجدے کرتا رہے، صبح کسی مرضی کے مولانا کے پاس جا کے پوچھے جی میں نے لباس کی اجرت نہیں دی تھی لیکن وضو میرا ٹھیک تھا، مصلی پہ میں ٹھیک بیٹھا تھا، تسبیح میری مکمل تھی، کیا مجھے بتائیں میری عبادت ہو گئی ہے؟ وہ کہے گا تیری عبادت قبول نہیں ہے، اس لیے کہ تو نے لباس کی اجرت نہیں دی تھی۔ تو لباس کی اجرت نہ دے، اللہ عبادت قبول نہیں کرتا۔ تو جب دین کی اجرت ہی نہیں دی تو اللہ سجدے کیسے قبول؟ یار بسم اللہ سر، اگر آپ نے دین کی قیمت ادا کرنی ہے تو پھر آپ کو اجر رسالت کی ادائیگی کرنی ہے۔ اجر رسالت کی ادائیگی ہے مودت قربا کی صورت میں۔ بڑا پڑھا لکھا چنیدہ فہمیدہ مجمع میرے سامنے، بابا احمد شاہ جی سطر 1 پڑھنے لگا ہوں کہ اجر رسالت کی ادائیگی کسے کہتے ہیں؟ علی ولی اللہ اجر رسالت کی ادائیگی کا نام ہے۔ یہ جو ہم ولایت علی کا اقرار کرتے ہیں یہ اجر رسالت کی ادائیگی کا ہے۔ نبی نے کہا میں تم سے اجر مانگ رہا ہوں، مجھے اجر چاہیے، دین میں نے مکمل دیا ہے، اب اگر اس دین کی قیمت دینی ہے تو مجھے اجرت چاہیے۔ وہ اجرت کیا دینی ہے؟ تم نے مجھے مودت کرنی ہے۔ کن سے؟ قربا سے۔ اچھا اللہ نے یہاں نام نہیں لیے، ذہن میری طرف سرکار متوجہ رکھیں، لطف دیکھیے گا، اللہ نے نام نہیں لیے۔ اور یہ اللہ کا اسلوب کلام یہ ہے کہ خدا نام نہیں لیتا، نشانی ایسی بتا دیتا ہے کہ دشمن کا ذہن بھی اسی دروازے پہ ہے۔ یہ خدا کا طریقہ گفتگو ہے، خدا نام نہیں لیتا، نشانی اتنی اعلیٰ بتا دیتا ہے۔ خدا نے کہا مودت کرنی ہے قربا سے۔ اب اس قربا پہ آ کے اختلافات ہیں کہ قربا سے مراد کیا؟ میرے سامنے شیعہ سنی مشترکہ مجمع، ہم نے قربا پہ بحث بڑی آسان کر دینی ہے کہ قربا کون ہے، قربا سے مراد کون ہے۔ پھر میں اب آپ کو بتاؤں علم کلام کی روشنی میں قرب میں بھی 3 زاویے ہیں۔ بات مشکل ہو تو مجھے بتائیے گا، میں بات کا رخ تبدیل کروں۔ قربت میں بھی 3 زاویے ہیں۔ ایک ہے قرب با اعتبار فاصلہ، ایک ہے قرب با اعتبار رشتہ، ایک ہے قرب با اعتبار منزلت۔ مثلا یہ جو آپ میرے قریب بیٹھے ہیں، آپ میرا قرب ہیں فاصلے کے لحاظ سے۔ میرا سگا بھائی گھر بیٹھا ہے، فاصلے کے اعتبار سے قرب نہیں، رشتے کے اعتبار سے قرب ہے۔ آپ نے اکثر لفظ سنا ہوگا، بندے کہتے جی شادی ہو رہی ہے، کس سے بلایا؟ اسے کہا صرف قریبیوں کو بلایا۔ یہ قریبی لفظ کیوں بولا جاتا ہے؟ جو جتنا زیادہ قرب میں ہو وہ اتنا قریبی ہے۔ اس کا مطلب ہے ایک قرب ہے فاصلے کے اعتبار سے، ایک قرب ہے رشتے کے اعتبار سے۔ جو گھر میں بیٹھا ہے وہ فاصلے میں قرب نہیں، رشتے میں قرب ہے۔ جو فاصلے میں ہے وہ رشتے میں نہیں۔ ایک ہے قرب بے اعتبار منزلت، مثلا میرے دل میں میرے استاد کا احترام سب سے زیادہ ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ میرے عزت میں
میرے سب سے زیادہ قرب میں رہتے ہیں. اس کا مطلب ہے 3 چیزیں ہیں. اب یہاں ہم نے دیکھنا کہ آیت میں اللہ کون سا قرب کہہ رہا ہے. کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں، قرآن ہی بتا دے گا کہ قرب کون ہے. قرآن ہی سے پتا چل جائے گا. اگر یہ مجمع ساتھ دے تو میں نے آیت کا ایک ایک لفظ آپ کے سامنے یوں نکھیر دیا ہے، یوں کھول کے بیان کرنے لگا ہوں. اس کا مطلب ہے ابھی پتا چل جائے گا قرب سے مراد صحابہ ہیں، قرب سے مراد اہل بیت ہیں، قرب سے مراد ازواج مطہرات ہیں، قرب سے مراد ہے کون. خدا نے کہا ہے قربا، قربا کا لفظ ہے، قربا کا عربی گرامر ابھی یہاں پہ لے کے آؤ، ویڈیو بن رہی ہے. المنجن سے لے کے فیروز اللغات تک کا میزامن ہو، جتنی ڈکشنریاں اٹھاؤ گے عربی زبان کی ان سب میں سے یہی نکلے گا. جہاں فاصلے کے اعتبار سے قرب ہو اسے کہتے ہیں اقربا. اقربا یہ ہے فاصلے کے اعتبار سے قرب. جو ہوتا ہے رشتے کے اعتبار سے قرب اسے کہتے ہیں اقربین، اور جو ہوتا ہے عزت کے اعتبار سے اسے کہتے ہیں قربا. خدا نے کہا میرا محمد ان سے کہے قریب بیٹھنے والوں سے مودت نہ کرنا، رشتہ داروں سے مودت نہ کرنا، ان سے مودت کرنا جو عزت میں مجھ جیسے ہیں. بسم اللہ. ان سے مودت کرنا جو عزت میں میرے جیسے. اگر یہاں فاصلوں والوں کی مودت کا حکم ہوتا تو یہاں لفظ اقربا آتا. رشتہ داروں کے لیے خدا نے قرآن میں آیت ہے وانظر عشیرتک الاقربین، میرا حبیب اپنے قریبیوں کو دعوت ایمان دے. وہ رشتہ دار والے تھے. اور مجھے کسی بھی کتاب سے یہ نہیں ملا کہ جب نبی نے دعوت دی ہو تو ان میں سے ایک بھی دعوت نبی نے گھر دی ہو. اللہ نے قرآن میں حکم دیا کہ اپنے قریبیوں کو دعوت ایمان دو. وہ جو پہلی دعوت ذوالعشیرہ، وہ جو پہلی اسلام کی دعوت، وہ اسلام کی پہلی میٹنگ. اور مجھے اس بات میں بھی بڑا دکھ ہوتا ہے کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب کے ایمان پہ بحث کرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ حضرت ابو طالب نے کلمہ پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا. آخری وقت میں تو کلمہ ثابت نہیں ہو رہا، تو پھر یہ شیعہ کیسے کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب نے کلمہ پڑھا تھا. میرے جتنے اہل سنت مہربان دوست آئے بیٹھے ہیں، میں ان سے صرف طالب علم ہونے کی حیثیت سے اتنی گزارش کروں گا، اپنی مرضی کے علماء سے جا کے صرف اتنا پوچھنا اسلام کی پہلی دعوت کہاں ہوئی تھی، اسلام کی پہلی تقریب کہاں ہوئی تھی، یہ دعوت ذوالعشیرہ کہاں ہوئی تھی. وہ کہے گا یہ دعوت ہوئی تھی حضرت ابو طالب کے گھر میں. ان سے دوسرا سوال کرنا یہ حضرت ابو طالب کا گھر کس شہر میں تھا، وہ کہیں گے مکے میں. ان سے پوچھنا اللہ کا اپنا گھر کہاں تھا، وہ کہیں گے مکہ میں. پھر ان سے میرے طرف سے سوال پوچھنا کہ جب اللہ کا اپنا گھر تھا تو تقریب ابو طالب کی حویلی میں کیوں ہوئی ہے، جب خدا کا اپنا گھر تھا تو اسلام کی پہلی دعوت حضرت ابو طالب کے گھر میں کیوں ہوئی ہے. خدا کو چاہیے تھا، آج علماء کو پتا چل گیا کہ حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، تو کیا خدا کو نہیں پتا تھا کہ ابو طالب نے کلمہ ہی نہیں پڑھنا؟ تو جس نے کلمہ ہی نہیں پڑھنا اسلام کی پہلی اینٹ اس کے گھر میں کیوں رکھی، اسلام کی پہلی دعوت اس کے گھر میں کیوں ہوئی؟ تو ہمیں علماء نے ایک ہی جواب دینا ہے، اور وہ جواب میں منبر سے پڑھ دیتا ہوں. وہ کہتے اللہ کے گھر میں یہ دعوت اس لیے نہیں ہو سکتی تھی کہ اس دور میں کعبے میں بت پڑے تھے، اس دور میں کعبے میں بت پڑے تھے، اس دور میں کعبے میں بت پڑے تھے. اس کا مطلب آپ تو مان گئے کہ رحمان کے گھر بت تھے، عمران کے گھر بت نہیں. جب اللہ کے بسم اللہ مالک حسین عزت، جب اللہ کے گھر میں بت تھے تب بھی حضرت ابو طالب کے گھر میں بت نہیں تھے. اسلام کی پہلی دعوت اسی گھر میں ہوئی جو صحن پاک تھا. ایک کتاب سے مجھے ثابت کیا جائے کہ رسول نے اس وقت حضرت ابو طالب کو دعوت دی. دعوت ایمان حضرت ابو طالب کو دی نہیں، حضرت ابو طالب نے جا کے دعوت دی. اسلام کی پہلی دعوت سے پتہ چل گیا جن کے گھر میں ہو رہی ہے وہ صاحبان ایمان ہے، اور جن کو دی جا رہی ہے وہ کافر. جن کو دی ہے وہ 40 کفار ہیں، جس کے گھر میں ہوئی وہ حضرت عمران ہے. اور یہ دعوت چند گھنٹوں کی نہیں تھی، یہ 3 دن چلی. 2 دن صرف لنگر تقسیم ہوا تھا. عربوں کا مزاج سامنے تھا.
عربوں کی فطرت سامنے تھی کہ انہیں بلانے کے لیے کرنا کیا ہے، پہلے دعوت کا اہتمام، دسترخوان بچھا، اور یہ کھلانے کا ہنر صرف اسی گھر کو آتا تھا. اور آج تک ذوالقرنین شاہ جی، آج تک بانٹ اسی گھر میں ہو رہا ہے. بانٹنے کا طریقہ صرف ہی نہیں آتا ہے. یہ جو مولا علی کے اور جناب رسالت مآب کے دادا ہیں، ان کا نام ہاشم کس وجہ سے تھا؟ عربوں کی سب سے مہنگی ڈش کا نام تھا ہوشم. یہ اونٹ کے شوربے میں بھگوئی ہوئی روٹی کو ہوشم کہتے تھے، اور جو کھلاتا تھا اسے ہاشم کہتے تھے. قحط کے دنوں میں گردیز صاحب، قحط کے دنوں میں جن کے گھر سے وافر تعداد میں رزق مل جاتا تھا، یہ انہی کا گھر تھا. اب جن کو دی گئی ہے دعوت، قربہ سمجھا رہا ہوں، جن کو دعوت دی ہے وہ کون ہے؟ وہ رشتہ دار ہیں، وہ قرب ہیں رشتے کے اعتبار سے. ان کو دعوت دے دی ہے، وہ دعوت کے لیے آ گئے ہیں، اور رسول پہلے دن تقریر کے لیے اٹھنے لگتے ہیں تو انہیں عربوں کو پتہ چل جاتا ہے، انہیں خبر تھی کہ اس نے ایک تقریر کرنی ہے اور اس تقریر کو ہم نے نہیں ہونے دینا. یہ عربوں کا مزاج تھا، یہ سمجھ آیا کرتے تھے کہ نبی کیا کہنے والے ہیں اور کیا لکھنے والے ہیں. یہ مزاج رسالت کو سمجھ. پہلے دن رسول تقریر کے لیے اٹھے، لوگ چلے گئے. دوسرے دن رسول تقریر کے لیے اٹھے، لوگ چلے گئے. تیسرے دن رسالت مآب نے کہا چچا ابو طالب اتنی محنت کا تو فائدہ نہیں، بات تو کوئی سنتا نہیں. حضرت عمران نے مسکرا کے کہا آپ بتائیں آپ بولنا کب چاہتے ہیں؟ آپ صرف اتنا بتائیں کہ آپ تقریر کرنا کب چاہتے ہیں. فرمایا میں چاہتا ہوں کہ آج میں اعلان کر دوں. آج کا لفظ ابھی رسالت کی زبان سے نکلا تھا. ابن خلدون سے لے کے شبلی نعمانی تک لکھا کہ حضرت عمران نے کہا پھر آج کوئی نہیں جائے گا. اگر آپ نے آج ہی تقریر کرنی ہے تو پھر آج کوئی نہیں جائے گا. کتابیں کہتی ہیں کہ رسول دسترخوان بچھ گیا، کفار آ گئے. کھانا کھانے کے بعد جب انہوں نے اٹھنے کا ارادہ کیا تو گھر کے بیرونی دروازے پہ حضرت ابو طالب نے تلوار کو نیام سے بیرونی دروازے پہ اپنی تلوار کو رکھا. عرب کے کفار نے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا، یہ کیا؟ مہمان نوازی کا سلیقہ سکھانے والے، اخلاق کی تربیت کرنے والے، گھر میں مہمانوں کو بلا کے اور یوں اسلحہ سے لیس ہو کے یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ یوں حضرت ابو طالب کی دیوار گھر کے بیرونی دروازے پہ آئی. بیرونی دروازے پہ آنا تھا. ابو جہل نے ابو لہب کو اشارہ کیا. ابھی یہ سردار اٹھنے لگے. تاریخ میں جملے آج بھی گونج رہے ہیں، کاش کوئی سننے والا کان ہو. تو حضرت عمران کا تو لہجہ آج بھی تاریخ کے اوراق میں ہے. حضرت ابو طالب کی بات ہے اسکت، چپ، خاموش کرے گا، بیٹھو. پوری محفل میں سناٹا. ہو کا عالم علی کا باپ بول رہا تھا. پوری محفل میں سناٹا طاری ہوا. اب جس نے جملے کا لطف لینا، جب پوری محفل میں خاموشی طاری ہو گئی تو بابا جی انسانی فطرت ہے، انسان غصے میں فوراً خوشگوار موڈ میں نہیں آتا. تھوڑی دیر تک چہرے پہ وہ غصے کے اثرات رہتے ہیں. پورے جلال کے ساتھ انہیں بٹھایا. بٹھانے کے بعد پھر جب نبی کے چہرے پہ نظر پڑی تو پھر حضرت ابو طالب کے چہرے میں جلال نہیں تھا. حضرت ابو طالب کے چہرے میں مسکراہٹ آئی. مسکرا کہ قوم یا سیدی و یا مولایا، اٹھو میرا سید، اٹھو میرا مولا. فتکلم مما تحبون، اور کہہ دے وہ جو تو چاہتا ہے. وَبَلَّغْ رِسَالَتُهُ مِن رَبِّكَ، اور پہنچا وہ رسالت جو تیرے رب نے تجھ پہ نازل کی ہے. ابھی اتنا جملہ کہنا تھا، خدائی جھوم گئی. خدا نے کہا ابو طالب تیرے تو پہلے ہی قرضے پڑے تھے، ایک احسان تو نے اور کر دیا. تو نے 40 کافروں میں میرے نبی کو سید کہہ دیا، میرے نبی کو مولا کہہ دیا. میں خدا قرضے رکھتا نہیں، میں تیرے احسان کا بدلہ دوں گا. تو نے 40 کافروں میں میرے نبی کو مولا کہا ہے، میں 1.25 لاکھ حاجیوں میں تیرے علی کو مولا کہہ.
یا متوجہ صاحب 40 کفار میں اگر آپ نے مولا کہا ہے تو 1.25 لاکھ حاجیوں میں اسی نبی کے ہاتھوں. اور جملہ کتنا خوبصورت ہے حضرت ابو طالب کا. وَبَلَّغْ رِسَالَتُهُ مِن رَبِّكَ, پہنچا وہ رسالت. شاید میرا خیال ہے میں مجمع کو سمجھا نہیں سکا, ابھی لا الہ الا اللہ کا اعلان نہیں ہوا. جملہ بدل دیتا ہوں, ابھی مکے میں کسی کو بھی نہیں پتا کہ یہ نبی ہیں, اور حضرت ابو طالب کہہ رہے ہیں بلغ, پہنچائیے وہ رسالت جو آپ کے رب نے آپ پہ نازل کی ہے. جو کلمہ پڑھنے کے بعد تصدیق کریں وہ اور ہوتے ہیں, جو اعلان رسالت سے پہلے تصدیق کریں. اور خدا نے حضرت ابو طالب کے یہ جملے توحید کے خزانے میں محفوظ کر لیے. فرمایا ابو طالب تو نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے. عربی ادب کے شہنشاہ کو حضرت ابو طالب کہتے ہیں. آج بھی عربوں میں سب سے مشہور دیوان حضرت ابو طالب کا ہے. عربوں کو شعر کہنے کا سلیقہ حضرت عمران نے سکھایا ہے. ادب کا شہنشاہ تھا. یار آپ خاموش ہو گئے, جس کا بیٹا بولے تو نہج البلاغہ بنے, جس کا فرزند بولے, جس کا سب سے چھوٹا بیٹا بولے تو وہ نہج البلاغہ ہو جائے. اس باب کے ادب کا کیا عالم ہے. حضرت ابو طالب کا جملہ ہی بڑا خوبصورت تھا. وَبَلِّغْ رِسَالَتُهُ مِن رَبِّكَ, تبلیغ کیجئے اس رسالت کی جو آپ کے رب نے نازل کی ہے. خدا کی آواز ہے جبریل یہ ابو طالب کے جملے لوح پہ رکھ دے. یہ جملہ بڑا اچھا ہے. خالق کلام کو یہ لفظ بڑے اچھے لگے ہیں. اس نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے. اس نے بڑی چھپا کے بات کی ہے. اس نے کہہ دیا بلغ رسالتہ من ربک. یہ جملہ چھپا کے رکھ, پھر کبھی ہم بھی استعمال کریں گے. ادھر غدیر کا شوق آیا, آواز ہے یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک. وہاں ابو طالب نے کہا ہے پہنچا جو تیرے رب نے تجھ پہ نازل کیا. یہاں خدا کہہ رہا میرا رسول پہنچا وہ جو ہم نے تجھ پہ نازل کیا. اب حضرت ابو طالب یہ ہیں, بسم اللہ, یہ ہیں وہ قربا جن کا مودت کا حکم ہے. یہ وہ ہیں جن کے گھر میں دعوت ہو رہی ہے, کیونکہ یہ کلمہ پڑھنے والے نہیں, یہ کلمہ پڑھوانے والے ہیں. حضرت ابو طالب نے جملہ کہا, پوری محفل میں خاموشی, سناٹا طاری ہو گیا. رسول تقریر کے لیے اٹھے. یہ اسلام کی پہلی تقریر تھی. یہ بعد حضرت عیسیٰ ہدایت کا پہلا پیغام آ رہا تھا. رسول کی آواز ہے ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ, اے انسانوں کہو اللہ ایک ہے. میں نے اس مجمع میں پڑھا تو اس مجمع میں سب کا عقیدہ تھا اللہ ایک ہے. تو آپ نے داد دی. ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ اس ماحول میں نبی کہہ رہے ہیں جہاں ایک ایک گھر میں کئی کئی خدا ہیں. کتنا مشکل تھا میرے نبی کے لیے ایسے ماحول میں یہ تقریر کرنا کہ جہاں دیکھے ہوئے خدا کے بغیر سجدہ نہیں ہوتا. کیونکہ انسانی فطرت ہے یہ. اسلام سے پہلے انسان کے عبادت کا طریقہ تھا, انسان جس سے ڈرتا تھا اسے سجدہ کرتا تھا. پہاڑوں سے خوف زدہ ہوئے, کہہ دیا یہی خدا ہے. انہیں پتھر نکال کے ان کے بت بنا کے پہاڑ کے اس پتھر کو سجدہ کیا تاکہ یہ پہاڑ ہم پہ راضی رہے. انسان سورج سے ڈر گیا تو سورج کو سجدہ, انسان چاند سے ڈر گیا تو چاند کو سجدہ, انسان سانپ سے ڈر گیا تو سانپ کو سجدہ. جو جس سے ڈرتا گیا اس کو سجدہ کرتا گیا. اکیلے علی نے سارے ہی عبادت کے قانون توڑ دیے. علی نے بتوں کو توڑ کے بتا دیا کہ پتھر خدا نہیں ہوتے. علی نے سورج پلٹا کے بتا دیا کہ سورج خدا نہیں ہوتا. علی نے چاند دو ٹکڑے کر کے بتا دیا کہ چاند خدا نہیں ہوتا. علی نے سانپ کو چیر کے بتا دیا کہ سانپ خدا نہیں ہوتا. پھر علی نے خود سجدہ کر کے بتا دیا کہ بندہ بھی خدا نہیں ہو سکتا.
اس ماحول میں موضوع پسند ہے سرکار، اس ماحول میں نبی کہہ رہے ہیں اے انسانوں کہو اللہ ایک ہے. اگر تم کہو گے تو اس کی بڑائی میں اضافہ نہیں ہونا. تفلحو، تم فلاح پا جاؤ گے، تم بچ جاؤ گے. کہو وہ اللہ ایک ہے. سامنے سے عرب کے کفار نے کہا اگر ہم کہیں بھی تو کیسے کہیں، تو کس ناطے سے کہہ رہا ہے کہ اللہ ایک ہے؟ آواز ہے انا محمد رسول اللہ، میں محمد اس کا رسول ہوں، مجھے اس نے بھیجا ہے. کفار ابھی خاموش ہیں، دروازے پہ نگران بن کے ابو طالب کھڑے ہیں. رسول ایک ایک چہرہ دیکھ رہے ہیں اور وہ اتنے چہروں پہ تیش اور غصہ آ گیا کہ یہ کیا گھر بلا کے آج تیسرے دن ہمیں یہ بتایا اللہ ایک ہے اور کہہ رہے کہ میں اس کا رسول ہوں، یعنی کہ ہم ابو طالب کے بھتیجے کا کلمہ پڑھیں. اب یہ سوچ رہے تھے اور رسول بار بار کہہ رہے تھے کہو نا، کہو اللہ ایک ہے. سب خاموش. پیچھے سے علی اٹھ کے کھڑے ہوئے. تری کہتی ہے 9 یا 10 سال کا ظاہری سن، پنجوں کے بل کھڑے ہوئے. پیچھے سے آواز ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں وہ ایک ہے. لوگوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا. آگے ابو طالب کا بڑا بیٹا، پیچھے ابو طالب کا چھوٹا بیٹا، دروازے پہ خود ابو طالب. اسلام ابو طالب کے دونوں بیٹوں کے درمیان ہے. آیا یوں کفر کو گھیرے میں لیا ہوا ہے. آگے سے بڑا بھائی کہہ رہا ہے اللہ ایک ہے، پیچھے سے وہ کہہ رہا ہے میں گواہی دے رہا ہوں ایک ہے. اس نے کہا میں محمد اللہ کا رسول ہوں. اس نے کہا میں گواہی دے رہا ہوں. جب تو رسول تھا مجھے خبر ہے، میں دیکھ رہا تھا، میں نے اللہ کی بھی گواہی دینی ہے، میں نے تیری بھی گواہی دینی ہے. رسول کی آواز آئی تو نے توحید کی بھی گواہی دے دی، تو نے میری بھی گواہی دے دی. پھر میں 40 کفار کے درمیان کھڑے ہو گئی، عرب کے قبیلوں کے سردار ہیں. میں اعلان کر رہا ہوں انت خلیفات من بعدی و وصی و وزیری، تو میرے بعد میرا خلیفہ ہے، میرا وصی ہے، میرا وزیر ہے، میرا جانشین ہے، اس لیے کہ تو نے سب سے پہلے گواہی دی ہے. آج پوری دنیا میں مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اور صرف مکتبہ اہل بیت ہے جو کلمے میں بہتا ہے اشہد ان علی ولی اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ تک کلمہ پڑھنا علی کی سنت ہے، علی ولی اللہ پڑھنا نبی کی سنت. یہ سب سے پہلے علی. اب جس کے گھر میں ہوئی وہ قربہ. اب آئیے قرب کا ایک اگلا زاویہ سمجھے، تھوڑی سی ذہنوں کی زمین زرخیز ہو گئی. اب تخم معرفت بڑے اچھے طریقے سے بویا جا سکے. اب آئیے ایک پر بات تھوڑی سی اور آ کے لے کے جاتے ہیں کہ حقیقی قرب کون ہے. یہ صرف نبی کا قرب ہی نہیں، یہ اللہ کا قرب بھی ہے. جب چادر کے نیچے نبی نے انہیں اکٹھا کیا تھا نا، اور فرشتوں نے پوچھا تھا وہ من تحت الکساء، یہ چادر کے نیچے ہیں کون؟ تو خدا نے نبی کا نام نہیں لیا تھا، خدا نے علی کا نام نہیں لیا تھا. خدا نے آواز آئی تھی ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا. یہ زہرا ہے، یہ زہرا کا باپ ہے، یہ زہرا ہے، یہ زہرا کا شوہر ہے، یہ سیدہ ہیں، یہ سیدہ کے بیٹے ہیں. خدا نے مرکز جناب زہرا کو بنا کے دنیا کو بتا دیا تھا اہل بیت نبی کے رشتہ داروں کا نام نہیں، زہرا کے رشتہ داروں کا نام. آئیے چلتے جائیں قربہ کو تلاش کرتے کرتے. خدا نے بتایا کہ نبی کے رشتہ دار اہل بیت نہیں، سیدہ کے رشتہ دار اہل بیت. اب جو اہل بیت میں شامل ہونا چاہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں. آئے رشتہ داری جناب سیدہ سے ہو. اور یہی تو وجہ تھی کہ لوگوں نے رشتہ داریاں رسول سے محبت کی وجہ سے نہیں کی تھی، اہل بیت بننے کی وجہ سے. ہم اہل بیت بن جائیں گے، اہل بیت بنیں گے تو درود میں آ جائیں گے، درود میں آ جائیں گے تو نماز میں آ جائیں گے. خدا نے دروازہ ہی بند کر دیا. خدا نے کہا فاطمہ تو ابوہا، زہرا کے رشتہ دار. توجہ کرنا، زہرا کے
اللہم صلی علی محمد و آل محمد. زہرا کے رائے صاحب زہرا کے رشتہ دار اہل بیت، زہرا کے رشتہ دار اہل بیت. بابا جی اتنا جملہ کہنا جب بندوں کو پتہ چل گیا کہ رشتہ داری ہم نے تو نبی سے کی تھی، اور خدا تو وہ خالق ہے، وہ تو ارادے جان لیتا ہے، اس نے تو رخ ہی تبدیل کر دیا ہے، تو اب ہماری رشتہ داری تو کوئی فائدہ ہی نہیں رہا. خدا نے تو کہہ دیا زہرا کے رشتہ دار اہل بیت ہیں. اب بندے نبی کے دروازے پہ آئے اور آ کے کہنے لگے ہمیں آپ کی بیٹی کا رشتہ چاہیے. جملے کتاب میں نہ ہو میں اپنی گردن کا لہو دوں گا. جب لوگوں نے کہا نا یا رسول اللہ بیٹی کا رشتہ چاہیے، رسول کے جملے آج بھی تاریخ میں ہے. رسول نے کہا میری بیٹی کی شادی کا اختیار تو میرے پاس نہیں ہے، میری بیٹی کی شادی کا اختیار تو میرے پاس نہیں ہے. انہوں نے کہا حد ہو گئی ہے، آپ کو سورج پلٹانے کا اختیار ہے، پتھروں سے کلمہ پڑھوانے کا اختیار ہے، درختوں کو چلانے کا اختیار ہے، اور بیٹی کی شادی کا اختیار نہیں ہے. دکھ لے کے جاؤں گا جو بندہ اردو سمجھ سکتا ہو اور وہ سطر پہ نہ بھولے. نبی کی آواز ہے بیٹی کی شادی کا اختیار اس لیے نہیں ہے میں مسلمان بناتا ہوں، معصوم نہیں بناتا. میرا کام ہے مسلمان. بیٹی ہے معصومہ، رشتہ چاہیے معصوم. معصوم بناتا ہے وہ. میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ اس بندے میرے سامنے کلمہ پڑھا، اس کے اسلام کی گواہی تو میں دے سکتا ہوں، عصمت کی گواہی کون دے گا؟ اور خدا عصمت کے قوانین میں محتاط ہی اتنا ہے. خدا نے مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا دے دیا. اجازت ہے تو میں بات کو آگے لے کے چلوں. لے دی حاضری ہو گئی. بس آخری جملے واجب الاحترام تشریف لے آئے. بسم اللہ. جناب مریم کو اللہ نے بغیر شوہر کے بیٹا دیا. ٹھیک ہے. اب اگر اجازت دے تو میں ایک چھوٹا سا راز یہاں پہ پڑھنا چاہوں. تو اجازت سن. جناب مریم کو رب نواز صاحب اللہ نے بغیر شوہر کے بیٹا. وجہ کیا تھی؟ جو وجہ ممبر پہ پڑھی گئی، جو کتابوں میں وہ پہلے وہ پڑھتا، وہ وجہ یہ پڑھی گئی کہ اس لیے کہ اس دور میں جناب مریم کے ہم پلہ معصوم نہیں تھا. کرنل صاحب ایسا ہی یہ وجہ پڑھی گئی. اس لیے اللہ نے بغیر شوہر کے بیٹا دیا. کف نہیں تھا اور خدا معصومہ کو غیر کے گھر نہیں بھیج سکتا تھا. ٹھیک ہے، یہ دلیل اچھی ہے اور ایسا تھا بھی، لہذا یہ دلیل دل کو بھاتی ہے. لیکن ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے میرے اس دلیل پہ دو سوال ہیں کہ اگر اللہ نے اسی وجہ سے جناب مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا دیا کہ دوسرا معصوم نہیں تھا، تو اس سے دو چیزیں کار فرما ہوئی، دو نقصان ہو گئے. پہلا یہ ہوا کہ قوانین فطرت کو توڑنا پڑا، فطرت کے دھارے کو تبدیل کرنا پڑا. نہ اس سے پہلے کبھی تبدیل ہوا، نہ اس کے بعد ہوا. صرف جناب مریم کے لیے اللہ کو اپنے قوانین فطرت میں تبدیلی لانی پڑی. بغیر شوہر کے بیٹا دیا، پھر اس کے بعد دوبارہ قوانین فطرت کو پھر جوڑ دیا. دوسرا نقصان کیا ہوا؟ ایک ایسا مذہب وجود میں آ گیا جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، اور دلیل یہ دی اس لیے کہ حضرت عیسیٰ کا باپ کوئی نہیں. یہ دو نقصان ہیں اگر ظاہری طور پہ دیکھیں تو. ویسے تو اللہ کی ربوبیت میں کوئی کمی نہیں آئی، ظاہری انسانی طور پہ ہمارے سامنے یہ دو چیزیں کار فرما ہوئی یا نہیں ہوئی؟ آپ بولیں گے تو میں بات کروں. ٹھیک ہے. اب ان دو نقصانات سے ایک کام بڑا بہتر تھا کہ اللہ نے اگر یہی مجبوری تھی کہ معصوم نہیں تھا تو اللہ ایک معصوم خلق کر دیتا. معصوم خلق کرنا آسان تھا. خدا نے پوچھنا تو کسی سے تھا نہیں، تعداد تو کوئی معین نہیں تھی کہ اس سے زیادہ میں معصوم نہیں بھیج سکتا. اس دور میں ایک معصوم بھیجتا، جناب مریم کی اس سے شادی ہوتی، جناب عیسیٰ دنیا میں آتے، نہ آج مذہب عیسائیت ہوتا، نہ فطرت کا قانون ٹوٹتا، دونوں چیزیں بچ جاتی، ویسے کا ویسے فطرت کا نظام بھی چلتا رہتا. میرے مالک یہ دونوں چیزیں ہو گئیں، سے کہیں بہتر تھا معصوم ہی خلق کر دیتے، جناب مریم کی اسے شادی کروا دیتے. اگر میں نے رات سے پردہ اٹھانا ہے تو مجھے وہ چہرے کی زیارت کرنی ہے جہاں نور ولایت علی کی چمک میرے چہرے پہ یوں مجھے سامنے دمکتی ہوئی نظر آئے گی. تو میرے مالک وہاں معصوم کیوں نہیں خلق کیا؟ عجب نہیں کہ آواز پروردگار آئی کہ معصوم خلق بھی کر سکتا تھا، مریم کی اس سے شادی بھی کر سکتا تھا، لیکن مریم کو بنا بیٹھا تھا بتول. اگر اس معصوم سے بتول کی شادی ہو جاتی تو وہ معصوم قیامت تک کہتا رہتا کہ میرے گھر میں
بطول رہتی ہے، میں بطول کا حاکم ہوں، میری زوجہ بطول ہے. یہ اعزاز صرف علی کے پاس ہے کہ اس کے گھر میں بطول رہتی ہے. خدا نے کہا نظام تبدیل کر سکتا ہوں، علی کی برابری برداشت نہیں کر سکتا. میں نظام تبدیل کر سکتا ہوں لیکن علی کی ہمشری برداشت نہیں کرتا. آئیے قرب کے اگلے زاویے پہ آئے. دونوں زاویے میں نے طریق کے اعتبار سے آپ کے سامنے رکھ دیے کہ اصل قرب محمد کون ہے. ٹھیک ہو گیا. آئیے اب اس کے آگے تیسرے روحانی اور عرفانی زاویے پہ جائیں جسے تھوڑی سی پرواز بلند ہو سکے. اصل قرب کون ہے؟ جو نبی کی قرب ہے وہی اللہ کا قرب ہے. اب ہر شیعہ سنی نماز میں ایک نیت کرے. نماز پڑھتا ہوں، خاموش کیوں ہو گیا؟ اب تو بات نتیجے پہ آنے لگی، یہاں پہ آ کے آپ میرا ساتھ چھوڑنے لگے. نماز پڑھتا ہوں قربتن الی اللہ، اللہ کی قربت کے لیے، اللہ کے لیے نہیں، قربت کے لیے. اب ہمیں ڈھونڈنا ہے وہ اللہ کی قربت کون ہے. جن کا نام نیت میں بھی آ جائے تو نماز باطل نہیں ہوتی. یہ قربتن الی اللہ کون ہے؟ نماز تو صرف اللہ کے لیے تھی، نیت میں آپ نے کہہ دیا قربتن الی اللہ. مجھے چاہیے اللہ کی قربت. یہ اللہ کا قرب کون ہے؟ اب جب میں نے قرآن کھولنا شروع کیا میں دیکھوں کہ اللہ کے قریب کون گیا. تو جب میں نے نبیوں کی صف اٹھائی تو ایک نبی نظر آیا جس کا نام موسیٰ. اسے کہا جی میں کوہ طور پہ گیا ہوں. میں نے کہا اللہ کوہ طور پہ تو نہیں رہتا. اس سے آگے کون گیا؟ ایک اور نبی کی آواز آئی میں گیا ہوں چوتھے آسمان پہ. میں نے کہا یہ بھی قرب نہیں. قربتن الی اللہ تو ڈھونڈنا ہے کہ نہیں ڈھونڈنا؟ نماز کا لطف تو لینا ہے کہ نہیں لینا؟ میں قربتن الی اللہ کون ہے؟ ایک نبی کہہ رہا ہے کہ میں کوہ طور پہ رکا ہوں. اب تفصیلات کا وقت نہیں ورنہ میں ایک ایک زاویے بتاتا کہ ایک ایک قرب میں کیا کیا تھا اور کس کس کی زیارت ہوئی تھی. موسیٰ طور پہ کس سے ملنے گیا تھا؟ عیسیٰ چوتھے آسمان پہ کیوں رکے؟ اب اس کا وقت نہیں. عیسیٰ چوتھے آسمان پہ، حضرت موسیٰ کوہ طور پہ. میں نے کہا میرے مالک اس سے زیادہ کوئی تیرا قرب نہیں ہوا. ایک فرشتے کی آواز آئی میں گیا ہوں، سید الملائکہ ہوں میں نے کہا کہاں گیا ہے؟ اس کا سدرۃ المنتہا پہ. میں نے کہا اچھا تو سدرۃ المنتہا پہ گیا، اس سے آگے کوئی گیا؟ اسے کسی کو لینے گیا تھا، وہاں تک پہنچا تھا یا میزبان نے مجھے وہیں پہ روک دیا؟ اسے آگے بلا لیا. اچھا وہ کون تھا؟ اسے کہا تیرا ہی تو نبی تھا جو آگے چلا گیا. میں فوراً مدینے گیا، میں نے رسول کے قدموں میں بیٹھ گیا. یا رسول اللہ میں قربتن اللہ ڈھونڈ رہا تھا. ڈھونڈتا میں ایک ایک نبی کے پاس گیا. مجھے موسیٰ نبی نظر آیا کوہ طور پہ، عیسیٰ نظر آیا چوتھے آسمان پہ، جبرائیل نظر آیا سدرۃ المنتہا پہ. یا رسول اللہ صدقے ہو جاؤں تیری عزت کے، تو ہی تو نبی ہے جو اتنا قرب کے قریب چلا گیا تھا کہ تو خدا کے قریب گیا تھا. آواز محمد آئی گستاخ نہ بننا، پورے قرب میں بھی نہیں گیا. مولا کہاں رکا تھا؟ فرمائے کعبہ کو حسین کی منزل پہ. میرے مالک اس سے آگے تو صرف اللہ ہی تھا. فرمایا اللہ نہیں تھا، ایک ہاتھ آیا تھا، انگوٹھی اس میں علی کی تھے. اس کا مطلب ہے کہ جو معراج کے پردے کے اندر بولا. حاکم شام نے میرے مولا امام حسن کو ایک خط لکھا تھا، وہ خط تاریخ میں اس نے کہا تھا کہ میں فلاں کا بیٹا، میں فلاں کا بیٹا. اس نے اپنے آباء و اجداد پہ فخر کیا تھا. مولا امام حسن نے خط کا جواب دیا، بڑا خوبصورت خط تاریخ میں لکھا ہے. امام حسن نے جواب دیا، امام حسن کا تو ہمارے ساتھ اپنے اجداد کا توازن کرتا ہے، تجھے نہیں پتا میں کس کا بیٹا ہوں. امام حسن نے فرمایا میں صفا کا بیٹا ہوں، میں مروہ کا بیٹا ہوں، میں کعبے کا بیٹا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں شجرہ طیبہ کا بیٹا ہوں، میں طوفا کا بیٹا ہوں، میں تسنیم کا بیٹا ہوں، میں سلسبیل کا بیٹا ہوں. جناب حسن اپنا تعارف کرواتے کرواتے آخری جملے جناب حسن کے کعبے کی پیشانی پہ لکھنے والے ہیں. جناب حسن کی واضح بس اتنا یاد رکھنا، میں اس کا بیٹا ہوں جو معراج میں ادھر بول رہا تھا، اور میں اس کا بھی بیٹا ہوں جو